بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اچھا بچوں، آج کا جو لیکچر ہے شعری اصطلاحات کے حوالے سے، کیونکہ آپ کا جو حصہ معروضی اس میں یہ سوال آتا ہے شعری اصطلاحات کہتے کسے؟ ایک ہے شعری اصطلاحات، ایک ہے ادبی اصطلاحات۔ ٹھیک ہے، ادبی اصطلاحات ہم نے مکمل کی ہے، اس میں آپ کی صنعتیں آتی ہے، ٹھیک ہے، علم بیاں، تشبیہ، استعارہ، مجاز مرسل، کنایا، یہ چیزیں آتی ہے۔ اب ہے شعری اصطلاحات، یعنی کہ شعر کے اندر کون کون سی جو ہے نا وہ اصطلاحات استعمال ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہے مصرع۔ مصرع کسے کہتے ہیں؟ لفظی مطلب ہوتا ہے کیواڑ۔ کیواڑ کسے کہتے ہیں؟ دروازے کا ایک حصہ، اس کو کیواڑ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ بامعنی الفاظ پر مشتمل جو سطر ہے اس کو مصرع کہتے ہیں۔ یعنی کہ شعر دو مصروں پہ مشتمل ہوتا ہے، دو یعنی کہ مصرے ہوتے ہیں ایک شعر کے اندر۔ ٹھیک ہے، پہلے کو مصرع اولا کہتے ہیں، دوسرے کو مصرع ثانی کہتے ہیں۔ جو پہلا مصرع ہوتا ہے بامعنی ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کا معنی ہو، یہ نہ ہو کوئی ایسے ویسے چار پانچ الفاظ ملا کے ایک لائن میں، بامعنی ہو، تو اس کی جو پہلی شعر کی پہلی سطر جو ہوگی اس کو ہم مصرع کہیں گے، اور پہلے جو ہے وہ لائن کو، سطر کو مصرع اولا اور دوسرے کو مصرع ثانی۔ ٹھیک ہے، یہ شعر یعنی کہ لفظی معنی سخن موضوع دو مصرے، جس طرح یہ ہے زمانہ بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہمیں سو گئے داستاں کہتے کہتے۔ اب یہ مصرع اولا ہے یہ، اور دوسرا ہے مصرع ثانی۔ ٹھیک ہے، دو مصرے ملے تو یہ ایک شعر مکمل ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اگر تین مصرے ہو تو اس کو ہم مثلث کہیں گے، اگر چار مصرے ہو اس کو ہم مربع کہیں گے، اگر پانچ مصرے ہو اس کو ہم مخمس کہتے ہیں، اگر چھ ہو اس کو مسدس کہتے ہیں، اگر جو ہے وہ سات ہو اس کو مصبع، اگر آٹھ ہو اس کو مسمن کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد قافیہ۔ قافیہ کسے کہتے ہیں؟ قافیہ شعر کے آخر میں آنے والے ہم آواز الفاظ کو قافیہ کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جس طرح دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ اب اس کے اندر ہم آواز الفاظ ہم نے تلاش کرنے، دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا۔ اب اس کے اندر ہوا اور دوا یہ ہم قافیہ، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ قافیہ، یہ ملتے جلتے الفاظ ہیں۔ ٹھیک ہے، ہم آواز الفاظ۔ ردیف کسے کہتے ہیں؟ قافیے کے بعد ہر شعر کے آخر میں دہرایا جانے والا لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ قافیہ۔ جس طرح کیا ہے، کیا ہے، ٹھیک ہے، آخر ہم ہے مشتاق اور وہ بے اظہار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ مرزا غالب کی یہ غزل ہے، اس کے اندر یہ سارا۔ ٹھیک ہے، ہم کو ان سے ہے وفا کی امید، جو نہیں جانتے وفا کیا ہے۔ اب کیا ہے، کیا ہے، کیا ہے، یہ کیا بنے گا؟ ردیف، ہر شعر کے آخر میں جو بار بار دہرایا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے مطلع۔ ٹھیک ہے، مطلع عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہوتا ہے طلوع ہونا، یعنی کہ کوئی بھی چیز جو شروع ہوتی، طلوع ہوتی، اس کو مطلع کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مطلع جو ہے اس کا غزل کے پہلے شعر جس کے دونوں مصرے ہم قافیہ و ہم ردیف ہو اس کو مطلع کہتے ہیں۔ یعنی کہ غزل یا قصیدے کا پہلا شعر، ٹھیک ہے، بامعنی، اور اس کے دونوں مصروں ہم قافیہ ہم ردیف بالترتیب اکٹھے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مطلع۔ ٹھیک ہے، جس طرح ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی۔ ٹھیک ہے، اب اس میں قافیہ بھی ہے، ہوا دوا، کرے کوئی، کرے کوئی، یہ ردیف ہے، ردیف قافیہ دونوں آگے، تو یہ کیا بن گیا؟ مطلع۔ مقطع غزل یا قصیدے کا آخری شعر جس میں شاعر اپنا تخلص استعمال کرتا ہے اس کو مقطع کہتے ہیں۔ مقطع عربی زبان کا لفظ قطع، کاٹنا۔ ٹھیک ہے، جس طرح یہ میر ان نیم باز آنکھوں میں ساری مستی شراب کی سی، اب میر جو ہے یہ اس میں مقطع استعمال ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، اگر کوئی ایسی غزل آ جاتی جس کے لاسٹ میں آخری شعر میں جو ہے وہ نام استعمال نہیں کرتا شاعر، تو اس کو مقطع نہیں کہیں گے، اس کو غزل کا آخری شعر کہیں گے۔ تو یہ تھا آپ کا شعری اصطلاحات، ٹھیک ہے، حصہ معروضی، اس کو اچھے طریقے سے کرنا ہے اپنے، اور اسی میں سے 5 نمبر کا جو سوال ہوں گے وہ اسی میں سے آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔